The story of the satanic verses shows the persistence of some confusion between Allah conceived monotheistically and Allah as a high God. تو کہتا ہے شیطانی آیتوں سے یہ نکلتا ہے کہ ایک تو اللہ تھا ایک مونوتھیسٹک سنگولر گاڈ، لیکن جب شیطانی آیتیں آئیں تو اللہ ہائی گاڈ بن گیا جس کے لو گاڈز بھی ہیں. The truth of the story cannot be doubted. سر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ واہ. اس کی سچائی پہ کوئی ڈاؤٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. Since it is inconceivable، کیونکہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا that any Muslim would invent such a story، کہ کوئی مسلمان اس قسم کی کہانی کو انوینٹ کرے گا، یعنی کہ اس کو فیک طور پہ بنائے گا. And it is inconceivable that a Muslim scholar would accept such a story from a non-Muslim. اور کوئی بھی مسلمان اسکالر ایسی سٹوری کو نان مسلم سے کبھی لے گا بھی نہیں. تو لہٰذا اس سٹوری کی سچائی کو ڈاؤٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. It also appears to be vouched for by the verse of the Quran. اور یہ قرآن کی آیت چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 52 سے ثابت بھی ہوتی ہے that many Muslims reject the story as unworthy of Muhammad. بہت سارے مسلمان اس کو ریجیکٹ کرتے بھی ہیں کہ یہ محمد کے وردی نہیں ہے. But there is nothing unworthy of him in holding that his knowledge and understanding of his Lord developed during the early years of his prophethood as the revelation multiplied. لیکن بھائی اس چیز سے ڈاؤٹ نہیں کرنا چاہیے، نبی جو ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ اپنے رب کے بارے میں سلولی گریجولی ہی بڑھی تھی جب زیادہ زیادہ ریولیشن آنا شروع ہوئی. تو ساحل صاحب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیک سٹوری ہے، جھوٹی سٹوری ہے، ضعیف سٹوری ہے، سر تبری کہتا ہے کہ امپاسبل. کیا کہیں گے؟ اب یا تو تبری کو جو ہے وہ گالی گلوچ کرو، ہائے 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 ہائے، یا اب تو کچھ بچا ہی نہیں. مطلب اس نے لکھ دیا، مطلب اس کی آتھینٹسٹی کنفرم ہو گئی ہے. سر اس نے تو ایسے لکھا ہے کہ اس نے پروو کیا ہے، یعنی کہ پروونگ کے حد تک جا کے اس نے بولا، اور پھر اس نے پوری سٹوری بتائی ہے کہ the core of the story is this all joined with him in Islam, worship Allah, later Allah وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور بعد میں اس کو کینسل کر دیا گیا. اور یہ بھی کہتا ہے کہ but this is unlikely if one accepts the further story. Some immigrants returning from Brazil, there would appear to have been an interval between a revelation of this verse and cancellation. The point of emphasize that Muhammad did not imitate, appreciate وغیرہ وغیرہ ہائی گاڈ وغیرہ. اچھا اس میں ہم جاتے ہیں ذرا تھوڑا سا آگے. وہ بتاتا ہے کہ اللات کا ایک کعبہ بھی تھا اپنا. دیکھیں Candid should also be given the statement in the letter of Arwa to the Caliph Abdul Malik that Quraysh were not wholly adverse to Muhammad until he mentioned the idols, and then wealthy Qurayshis from Taif took the lead in stirring up the opposition to him. لیجی سہیل صاحب یہ کہتا یہ ہے کہ جب تک محمد نے ان کے بتوں کو اپنے خدا کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے کے بعد ہٹایا نہیں، تب تک قریشی محمد کے اتنے خلاف نہیں تھے. اور وہ محمد کے خلاف تبھی ہوئے ہیں جب اس نے پہلے ان کے آئیڈلز کو اپنے اللہ کے ساتھ ڈالا اور پھر اس کو نکال دیا. بہت سارے مسلمان سکالرز جھوٹ بول کے مسلمانوں کو جھوٹ بولتے ہیں کہ بھائی جان اگر نکال دیے تو اس کے بعد تو قریشیوں کو مزید غصہ کرنا چاہیے، کبھی تم ہمارے خدا کو ڈال دیتے ہو، کبھی نکال دیتے ہو. بھائی صاحب تبری بتاتا ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا. اور وہ کہتا ہے the mention of idols probably means the cancellation of the satanic verses, and it is conceivable that Makkans from Al-Taif led the opposition because the rejection of the shrine of the goddess Allah there somehow adversely affected their business interest as well. The mention of the idols, however, was doubtless no more than the occasion of the development of the opposition measures, since the worship of the idol probably meant a little materialistic merchants as well. کہتے ہیں کیونکہ شرائن آف اللات کے اوپر لوگ جب جاتے تھے عبادت کے لیے تو وہ تجارت بھی ہوتی تھی وہاں پہ. اور جس وقت
یہ والا کام ہوا کہ محمد ان کے خلاف ہو گیا, پہلے اس کو ساتھ لگایا, سب اکٹھے ہو گئے, تجارت اچھی ہو گئی, پھر مندہ پڑ گیا کیونکہ محمد نے اللہ تعالی کو باہر نکال دیا. تو وہاں پہ رہنے والے جو تجارتی لوگ تھے جن کا کام صرف پیسے سے ہے, وہ زیادہ غصے میں آ گئے کہ کبھی تم نے ڈالا کبھی نکالا, اور نکال کے اب تم نے ہماری تجارت کو بھی مندہ کر دیا ہے, لیٹ alone کہ تم نے ہمارے خدا کو سائڈ پہ نکال دیا. The basic reason for their opposition were the Quranic critique of their attitude and practices and the threat to themselves from Muhammad's interceding power. کیونکہ اس کے بعد محمد کی اپنی جو طاقت ہے وہ بھی انکریز ہو رہی ہے. It was probably also relevant to the growth of the opposition that Muhammad followers were largely young men and some of them sons and younger brothers of the leading merchants. اور کیونکہ محمد کے ان فالوورز میں کچھ مرچنٹس کے ینگ بچے بھی جا رہے تھے, اور اب اللہ کی طرف گیم خراب ہو رہی تھی جس کو پہلے محمد نے ڈال دیا تھا. تو ساحل صاحب ان ایسنس جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو یس, ہر لحاظ سے دس کریٹڈ اے اسٹر ایٹ دیٹ پرٹیکولر ایریا. سر کیا کہیں گے اب آپ کہ تبری نے تو بڑا کھول کھول کے بیان کر دیا سر. نہیں تو یہ تو مذاق ہے نا ایڈم صاحب, یہ تو مذاق ہے نا کہ آپ پہلے تو ان کو انکلوڈ کر رہے ہو پھر نکال رہے ہو, مطلب آپ ان کی فیلنگز کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہو. الحمدللہ, وہ بھی ریلیجیس فیلنگ کے ساتھ, تو وہ کیوں نہیں بھڑکیں گے؟ بھڑکنا چاہیے بھی, اور ساتھ میں تجارت بھی مندی ہوگی, ڈبل افیکٹ. تو محمد صاحب کو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا سر. اگر 2 نمبری تو ہمارے میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے سر. برہاد الدین طیب صاحب آئے ہیں, کوئی ان سے پوچھ لیتے ہیں. السلام. جی سر. کریمہ کلندر یار ماں میں ہمارے پاس نہیں ہوتا, وہ آپ لوگوں کی ماں میں ہوتا ہے کیونکہ آپ لوگ دیے رکھتے ہیں. تو یہ تو ہمیں نظر آتا ہے سہیل صاحب کہ ان کا نبی جو ہے وہ بڑے ہی مسئلے میں بیٹھا ہوا ہے بیچارہ, بہت ہی مسئلے میں بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ وہ اب رسول اس اللہ نے کو سمجھا نہیں تھا کہ یار میں یہ کام کروں گا یہ کہیں میرے اگینسٹ میں آ جائے گا, یہ پہلے نہیں سمجھا تھا, ورنہ یہ اتنی بڑی غلطی کرتے ہی نہیں رسول اللہ. بے شک, چونکہ جس طرح اس نے, لیکن سر جب اس نے پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارا دن میرے دن, نہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں گا نہ تم میرے بتوں کی پوجا کرنا, وہاں پہ گیم ویسی خراب ہو گئی تھی, وہاں پہ آلریڈی خراب ہو گئی تھی. تو اس کو اب ان کو واپس بھی لے کے آنا تھا, تو تھوڑی دیر کے لیے واپس لے کے آیا. جب اس کی طاقت بڑھ گئی, اس نے ان کے بچوں کو اپنے دین میں ڈال دیا, تو اس کے بعد محمد نے کہا کہ بائے بائے, اب ہم اللہ نہیں. پہلے اس نے دین میں ڈالا, پھر کہا اوہ یہ تو شیطان نے کہہ دیا تھا. تو محمد نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے, اپنے لوگوں کی تعداد بڑھانے کے لیے یہ گیم ڈالی, اور ہی واز سکسیسفل ان دیٹ ان the next 3 to 6 months. جب تک اس نے کہا نہیں کہ یار یہ تو شیطانی آیتیں تھیں, تب تک وہ لوگوں کو اپنے دین میں لے آیا, کافی لوگوں کو, اور کچھ ینگ لڑکوں کو بھی لے آیا جو کہ مرچنٹس بھی تھے, اور پھر بعد میں برین واش کرنے کے بعد او یہ تو شیطان کی طرف سے آیا تھا. So he did exactly the same thing, جو کہ میں بتاتا ہوں کہ ادب الحیال اور علم دجال سے کام لیتے ہوئے ہمارے پیارے نبی نے یہ والی ساری گیم ڈالی, and it was perfectly fine. بعد میں سوری اللہ میں سوری غلطی ہوگی, شیطان نے بہکایا تھا, کیونکہ ہر چیز شیطان ہی کرتا ہے, یہ انسان خود تو کرتا ہی نہیں کوئی. اور شیطان نے باقی نبیوں کو بھی بہکایا, یہ بھی بول دیا. شیطان تو ساری نبیوں کو بہکاتا رہتا ہے, بقول ہمارے یہ جو محمد صاحب ہیں ان کی طرف سے. تو سہیل صاحب بات یہ ہے کہ یہ چیز اتنی پری ڈومیننٹ ہے کہ آپ اس کو کسی بھی جگہ پہ پڑھیں آپ کو مل جاتی ہے. مومن حضرات انکار نہیں کر سکتے اس کا, انکار اور اس کی اوتھینٹسٹی کا انکار نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں 22 کی 53, یہ اگر ہم اسباب النزول دیکھیں تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے 52 ہوگا, سوری مائی بیڈ دوستو, 19-20 ایک آدھا نمبر آگے پیچھے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی دس از لائک ایگزیکٹلی لائک, اور when the messenger of Allah bless him grant him peace saw his people were shunning him, جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, شن کر رہے ہیں محمد کو. شن دا آئیڈلز ہے نا, جس طرح اللہ نے محمد کو کہا تھا شن دا آئیڈلز,
he was aggrieved by their rejection of the message he brought them and he secretly wished, اور وہ خفیہ طور پہ سوچتا ہوتا تھا, Allah exalted is he revealed something to him which would bring him and his people closer to each other, جو اس کو اور اس کے لوگوں کو کلوز کرتے تھے. Keen as he was to see them accept faith, one day he sat in one of the congregation of Quraysh, ایک دن وہ قریشیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, which attracted a huge number, اور اس دن ایک large number of قریشی بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ. And he wished that Allah would give him something, and Allah does not reveal to him on that day anything that might repel them from him. اور اس دن وہ کہہ رہا تھا, سوچ رہا تھا دل میں ساحل صاحب کہ اللہ کچھ ایسی چیز نہ دے دے جس کی وجہ سے قریشی بھاگ جائیں. ساحل صاحب آپ امیجن کرو یہ کس قسم کا نبی ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ آج کوئی ایسی چیز نہ بھیج دے جس کی وجہ سے یہ لوگ بھاگ جائیں. یہ کس قسم کا نبی ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ منیپولیٹڈ آیتیں بھیجے کہ یہ لوگ یہیں پر رہیں اور میری باتیں سنتے رہیں. اللہ منیپولیٹڈ آیتیں بھیجے. تو اللہ نے جو ہے نا ریویل کر دیا اس کو سورہ نجم کہ ستاروں کی قسم جب وہ چھپتے ہیں محمد ایک سچا نبی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور جس وقت جو ہے وہ محمد پہنچا اللہ تعالی المنات کے اوپر تو فٹافٹ اس نے بھیج دیا, ڈیول نے آ کے اس کی زبان کے اوپر ڈال دیا جو کہ وہ خواہش کر رہا تھا. کیا خواہش کر رہا تھا؟ کہ اللہ جو ہے کوئی ایسی چیز بھیجے کہ ان کے بتوں کے ساتھ ہم ایسوسیٹ ہو جائیں اور یہ ہمارے ساتھ ہو جائیں. دیز آر دا مائٹی غرانیق اینڈ دیئر انٹرسیشن از ہوپ فار. یہ وہ طاقتور غرانیق ہیں جن کی جو ہے وہ انٹرسیشن شفاعت کی ضرورت ہے اور یہ اللہ تک پیغام لے کے جاتے ہیں. تو سر جی یہ تو کنفرم ہمارے پیارے نبی کی خواہش تھی کہ اللہ کوئی ایسی چیز اتارے جو کہ پیگن لوگوں کے بتوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ عرصہ پہلے سورہ کافرون نازل ہو چکی ہے جس میں ان کے بتوں کو شن کیا گیا. تو یہ تو سر ایگزیکٹلی the thing that was wanted. اور یہاں پہ ایک بات دیکھیے گا, غور کریے گا کہ رسول اللہ کی جو خواہش ہے وہ اللہ تو نہیں پوری کر پایا لیکن شیطان ضرور پوری کیا. ہائے 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 امجل اجمل کے صاحب گالی دینے آیا لگتا ہے. وہ تجھے کہا ہے نا جا کے اپنی ماں کو کرنا, تجھے کس نے منع کیا؟ When the Quraishi heard this, they were very pleased. جب قریشیوں نے سنا بڑے خوش ہوئے. Messenger of Allah, bless him, grant him peace, carried on reciting until the end of the surah and then prostrated. All the Muslims followed suit and prostrated. All the idolaters who were present prostrated. تو سب نے سجدہ کیا. کہ سر وہ مشرکین تو کہتے تھے یار اپنا خدا بھی لے آؤ, ہمیں ٹینشن نہیں ہے, اپنا خدا لے آؤ ہمیں ٹینشن نہیں ہے, ہمارے خدا کو برا نہ کہو, اپنا خدا بھی لے آؤ ہمیں ٹینشن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اوکے لیٹس ڈو سجدہ. سب نے مل کے سجدہ کیا. All those who were present, whether Muslims or disbelievers, چاہے وہ مسلمان تھے چاہے کافر تھے, prostrated except Al-Walid ibn al-Mughira and Abu Ubaidah Sa'd bin al-As. یہ نام یاد رکھیے گا دوستو, یاد رکھیے گا یہ نام, ابو عبیدہ سعد بن al-As, who were too advanced in age and could not prostrate. وہ بہت بڈھے ہو چکے تھے عمر میں اور انہوں نے prostrate نہیں کر سکے. But they both gathered a handful of dust. انہوں نے مٹی اٹھائی اور اس مٹی اٹھا کے اس کو اپنے فورہیڈ کے ساتھ لگا کے سجدہ کیا اور پھر قریشی چلے گئے. سو سر تمام مسلمان تمام کافر جو ہیں اس دن اس ٹائم کے اوپر پکے طور پہ مشرک بن گئے. سہیل صاحب آپ چیک کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ساتھ میں رسول اللہ بھی. بے شک بے شک. اب میں آپ کے ساتھ ایک چیز دکھاتا ہوں, بخاری تک یہ والی روایت پہنچی تھی, آپ کو پتا ہے اس بات کا؟ اچھا, لیکن بخاری نے اس کو ریڈریکٹ کر کے اپنی بک میں لکھا ہے, ریٹریکٹ کر کے, کم کر کے. ابو عبداللہ کہتا ہے the first surah in which prostration was mentioned was surah al-Najm. Allah messenger prostrated while reading it. Everybody behind him prostrated except a man. سب لوگ, اس نے کہا سب لوگوں نے سجدہ کیا سوائے ایک بندے کے, whom I saw taking a handful of dust in his hand and prostrated on it. جس نے مٹی اٹھائی اور سجدہ کیا. Later I saw that man killed as infidel. اور بعد میں نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ مشرک کی موت مرا ہے. And he was امیمہ بن خلف. سر اس نے پورا واقعہ بیان نہیں کیا, ورنہ مجھے بتاؤ کہ کوئی کافر سجدہ کیوں کرے گا جبکہ وہ کافر ہے
انلیس کہ یہ واقعہ ایز اٹ از ہوا ہو. بخاری نے وہ پورا واقعہ کوٹ کیوں نہیں ہے, خالی اتنی بات کیوں کوٹ کی ہے؟ بخاری کی بھی پھٹ گئی ہوگی کہ بھائی چپ چاپ اس کو اگنور مار دو. ایگزیکٹلی بخاری کی گیم خراب ہو گئی کہ بھائی صاحب اس کو نہیں بتایا جا سکتا, اگر اس کو بتایا تو لوگ میرے کو ہی نہ قتل کر دیں. تو بخاری کو اس کو چھپانا پڑا. جب بخاری نے اس کو چھپایا تو بخاری نے اس کو تو چھپا لیا, لیکن جب شرح لکھی گئی, اور شرح کس نے لکھی سر؟ بخاری کی ابن حجر ابن الاسقلانی نے حجر لکھی ہے نا. اسقلانی نے فتح الباری کے اندر. تو انہوں نے لکھا فتح الباری کے اندر شرح صحیح البخاری, اور وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے وہ صحیح ہے بیکاز کثیر لوگوں نے اس کو بیان کیا ہے, ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو انگریزی دا ہول پیج, اور یہ کہتا ہے on the authority of Ibn Abbas and it is al-Bukhari on the authority of Ibn Suhail, he relied on it lot in the Sahih of his, as we explained in this place, کہ اس کو الطبری نے بھی کیا ہے, ابن ابی حاتم نے بھی لکھا ہے, المندل نے لکھا ہے, through intermediary between them, and ابو سہیل نے لکھا ہے, and quote, and on the interpretation of Ibn Abbas based وغیرہ وغیرہ. وہ کہتا ہے کہ اتنے لوگوں نے لکھا ہے, Allah, the Uzza, Manat, and the third and the other, Satan cast upon his tongue, those are the exalted Gharanik, and their intercession is for hope for. The polytheist said he did not mention our God with good before today, so he prostrated and they prostrated, and this verse was revealed, اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سر ایون الفتح الباری نے کہا کہ سر اس کی اتھارٹی ریجیکٹ نہیں کی جا سکتی. محمد جو ہے کئی دنوں کے لیے, کئی ہفتوں کے لیے ایک گریٹ لٹل پیگن بن گیا, اور اپنے صحابیوں کو بھی اس نے گریٹ لٹل پیگن بنا دیا. دیٹس دا ریالٹی. فتح الباری اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا سر. ہاں مومن حضرت آ کے ضرور ریجیکٹ کر دیں گے بنا سوچے سمجھے, بنا کچھ اس کے. سر دیکھیں تبری نے کہا کہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا. ابن اسحاق نے اس کو مینشن کیا ہے چین کے ساتھ. ابن اسحاق نے اپنی جو ہوتی ہے سیرت کے اندر بہت ساری چیزیں بغیر چین کے بیان کی ہیں. فار ایگزامپل خدیجہ کی عمر 40 سال بغیر چین کے ہے. اس کے اوپر اس نے چین آف نریٹرز پورے دیے ہیں, کیونکہ یہ خطرناک چیز تھی, لہذا اس کو چین آف نریٹرز پورے دینے پڑے. اچھا فتح الباری کہہ رہا ہے, یا اپنا تبری کہہ رہا ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. فتح الباری کہہ رہا ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. دس از ایبسولوٹلی رائٹ ٹو دا ڈاٹ. تو بھائی صاحب پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون اور کیوں کہے گا کہ یہ ضعیف ہے؟ سینس ہی نہیں بنتا نا اس کو ضعیف بنانے کا. ایبسولوٹلی. تو مومن حضرت آؤ یار, دیکھو تمہارے رسول اللہ کے کارنامے, اور کیا بیویوں کے پلوں میں چھپ کے بیٹھے ہو یا امیوں کے پلوں میں چھپ کے بیٹھے ہو؟ آج تمہارے رسول کی حقیقت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, تم کہاں چھپے بیٹھے ہو یار؟ کسی میں ہمت نہیں بچی ابھی. سر کیا زبردست بات کی آپ نے سر, لیکن واقعی بچی تو نہیں ہے. سر یہ مجھے بتائیے, سب ڈرے ہوئے ہیں. ڈرے ہوئے نا سر. سر یہ میں یہی سوچتا ہوں کہ سر یہ ڈر کیوں بیٹھا ہوا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم جو چیزیں دکھا رہے ہیں وہ ستے لکھی ہوئی ہیں. بالکل. تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ سمن گپتا کیوں بچانے کے لیے آ گئے مسلمانوں کو؟ جاؤ یار سمن گپتا, جاؤ تھوڑا چل کرو یار, یوٹیوب سے دیکھو. اوکے سر جی آج کل کوئی بھی کچھ بھی کہہ دیتا, ٹھیک ہے, لیکن جو ارلی اسکالرز ہیں فار دا فرسٹ 800-900 ایئرز آف اسلام, وہ اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کو اپروو کر رہے ہیں. تو پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ 18ویں صدی کے بعد لوگوں نے آ کے اس کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. کیوں؟
کیونکہ بھائی اتنی بڑی چیز کو اگر ریجیکٹ نہیں کریں گے تو بھائی پیچھے رہ کیا جائے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, پھر میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں. ابن تیمیہ کی ایک کتاب ہے, اس کا ایبسٹریکٹ لیا ہے, اور اس ایبسٹریکٹ کو بتایا گیا ہے, یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بریل انسائکلوپیڈیا سے لیے ہوئی ہے میں نے, اور یہ ایبسٹریکٹ ہے آف دا بک آف ابن تیمیہ دا شیطانک ورسز, اور اس کی جو ہے وہ کمپلیٹ ایگزامینیشن آف دا سیٹانک ورسز ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ the satanic verses incident is narrated in numerous reports. بہت ڈھیر ساری رپورٹس بیان کی گئی ہیں, 18 سے 25 رپورٹیں, ڈیپینڈنگ آن ہاؤ ون ریکنز این انڈیپینڈنٹ روایہ. کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو انڈیپینڈنٹ روایت بنانے کے لیے جو آپ کی کلاسیفیکیشن ہے وہ اگر آپ کچھ اور کلاسیفیکیشن سے کریں تو 18 رپورٹیں بنیں گے, کچھ اور کلاسیفیکیشن سے کریں تو 22 رپورٹیں بنیں گے, 23 رپورٹیں بنیں گی, 25 رپورٹیں بنیں گی. تو کہتا ہے کہ کس طریقے سے آپ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, 18 سے 25 رپورٹیں بنتی ہیں. یعنی کہ یہ والی جو روایت ہے سر یہ متواتر ہے, یہ احد نہیں ہے, یہ تواتر کے ساتھ آ رہی ہے. سر 4 سے زیادہ روایتیں ہو تو متواتر ہو جاتی ہے, یہ روایت آپ کے پاس 18 سے 25 روایتوں کے تواتر سے آ رہی ہے تو یہ متواتر ہے. scattered in سیرہ نبوی, جو کہ سیرت میں بھی ہے, تفسیر لٹریچر میں بھی ہے, اور originating in the first 2 centuries of Islam, یعنی کہ حدیثیں لکھنے سے پہلے سے یہ روایت چلتی آ رہی ہے. یعنی یہ جو ہے سب سے ارلیسٹ آف دی سیرت کے اندر موجود ہے. ابھی حدیثیں بھی نہیں لکھی ہوئی تھی, یہ روایتیں چل رہی ہیں کہ ہمارے نبی کو شیطان نے بہکا دیا تھا. The indication are that incident formed a fairly standard element in the historical memory of the early Muslim community regarding the life of its founder. اور وہ کہتا ہے کہ یار یہ ارلی مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بہت بیسک کامن فاؤنڈیشن ہے جو کہ تھی اپنے نبی کے بارے میں. For about the mid 2nd to 8th century onward, however, with the rise of a theist movement on one hand and the development of systematic theology on the other hand, the historical memory of the early community was subjected to re-evaluation on the basis of criteria of a new doctrine and methods of inquiries. کہتے ہیں کہ پھر 8ویں سینچری کے بعد نیا میتھڈ بنایا گیا اور اس میں ارلی مسلمانوں کی میموری کے اوپر کوشچن رکھے گئے اور وغیرہ وغیرہ. Along the doctrines that emerged from the mid-8th century onward was the اسمات الانبیاء, کہ یار کیا انبیاء جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ ہیں آف دا پروٹیکشن آف اللہ فرام ایرر. اور اب اس کے اوپر وہ پوری لاجک دیتا ہے کہ کس طریقے سے یہ اس چیز کو ریجیکٹ نہیں کرتا. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کا فائنل ورڈکٹ پڑھ لیتے ہیں تاکہ وہ مل جائے باقی 6 پیج پڑھنے کے بجائے. تو کہتا ہے کہ something external which the people had not sometime internally to the soul, the trial that the result from this is the kind of a trial arise from the second category of abrogation, and this category of abrogation is even stronger proof of the versatility of the messenger. کہتا لیکن یہ جو ایبروگیشن کا ڈاکٹرن ہے یہ اس کا پروف دے رہا ہے اور اس سے یہ محمد ایک سچا نبی ثابت ہوتا ہے. اینڈ آف ہاؤ فار ریمووڈ از ہی فرام فالس ڈیزائر, کہ محمد جو ہے اپنی فالس ڈیزائر سے کتنا دور تھا. Then is the other category of abrogation, for surely if he enjoyed that something be done and then enjoyed something else that contradicted, both commands being from Allah, and is considered a veracity in that, and then when he said that his own violation, that the second and abrogated command from God and that thing was being removed and abrogated by God was not from God, this is an even greater proof of his proposing veracity. وہ کہتے ہیں کہ جب محمد نے اپنی غلط ریولیشن کو غلط بولا اور بتایا کہ اللہ نے اس کو صحیح کر دیا ہے اور یہ صحیح چیز ہے, تو اس سے ثابت ہوتا ہے اس کی صداقت, اس کی سچائی, کہ اس نے کس طریقے سے اپنے اوپر انگلی اٹھوا کر بھی اللہ کی سچی بات کو بتا دیا. اینڈ آف ان ہز اسپیکنگ دا ٹروتھ, اور اس کی وہ ایگزامپل لیتے ہیں عائشہ کی بات سے, حدیث سے. وہ کہتے ہیں this is similar to what Aisha said, if the prophet had wanted to conceal any part of the revelation he would have concealed this verse.
اگر محمد کوئی ایک آیت کو چھپانا چاہتا ہو اس کا آیت کو چھپاتا, and you conceal in yourself that which God brings to the light and you fear the people when God is more to be feared. جب محمد کو ٹھڑک جڑ گئی تھی اپنے ہی اڈاپٹیڈ بیٹے کی بیوی کے ساتھ سیکس کرنے کی, تو اس وقت اللہ نے آیت ریویل کی تھی کہ جاؤ تم زید کی بیوی کے ساتھ کر لو, تم ڈر کیوں رہے ہو, تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو عائشہ نے کہا تھا کہ اگر محمد کوئی چیز کنسیل کرنا چاہتا تو اس کو کنسیل کرتا. Do you not think that the person who seeks his own aggrandizement through falsehood would want to back up everything he said even if it is wrong? تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر وہ ایسا کرنا چاہتا تو وہ ہر چیز کو بیک اپ کرتا جھوٹ کے ساتھ, تو وہ اس چیز کو بھی بیک اپ کرتا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے یہ آیا تھا, میں شیطان نے نہیں بھیجا تھا. So the prophet's proclamation that the God has established his ayat and removed that which Satan cast is yet a greater proof of his striving for the sadaqat and his innocence from lying. تو سر ابن تیمیہ ایویڈنس پہ ایویڈنس دے رہے ہیں ملٹیپل with the sciences of the authority of the hadith and the logic کہ بھائی صاحب یہ روایت بالکل صحیح ہے. سر جی ابن تیمیہ اس کو صحیح کہہ رہا ہے, تبری اس کو صحیح کہہ رہا ہے, اور آپ کا ابن حجر اسقلانی اس کو صحیح کہہ رہا ہے. سر اتنے بڑے بڑے اسلامک اسکالر کہہ رہے ہیں کہ بالکل صحیح ہے, اور وہ پروف اور ایویڈنسز بھی دے رہے ہیں. سر جی یہ آج کل کے ایرے گہرے نتھو گہرے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. تھینک یو سو ویری مچ. کوئی العباسی آئے ہیں جی, العباسی صاحب. دو آئی ڈی سے جڑے تھے, کچھ شاید دوسرے آئی ڈی میں آواز آ جائے. ہاں اچھا دوسرا آئی ڈی بھی آ گیا کوئی. ہاں جی العباسی اونچی بولی پلیز. کیا آرگومنٹ چل رہا ہے بھائی صاحب ان کی بات آ رہی سہیل آپ کو؟ ہاں بول رہے کیا آرگیومنٹ چل رہا ہے, سلو ہے بہت. بھائی صاحب ذرا اونچا بولیں. آپ کا آرگومنٹ کیا ہے اب بولیے نا. کیا سر آپ اتنی دیر سے سن نہیں رہے تھے؟ نہیں ابھی جوائن ہوا. سر آپ کے نبی کے اوپر شیطان نے آ کے باتیں کر دی اور ان کو یہ مشرک بنا مسلمان ہے دیا. کیا, پہلے وہ کنفرم ہو جائے مسلمان ہے کیا نہیں ہے. سر آپ کنفرم کر لیں ذرا. ہاں بھائی مسلمان ہیں آپ. ہاں اچھا ذرا درود ابراہیمی سنا دو. اللہم صلی علی محمد وعلی. آواز چلی گئی آپ کی. ہمیں نہیں سیٹ کرو, وہ آٹومیٹک میں نہیں رہے گا تو آواز ختم ہو جائے گی اس کی. نہیں میں نے کچھ نہیں چینج کیا. ہاں بولو ٹھیک ہے بس. ہاں دوبارہ بولو یار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہترین سر, تھینک یو. یار آپ کی آواز بہت کمزور ہے, تھوڑا سا تیز بولیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ٹھیک ہے ہاں جی بولیے. سر بول دیا سر. آپ کے نبی کے اوپر شیطان نے آگے گمراہ کر دیا اور آیتیں بھیج دیں, اور نبی بھی مشرکوں کی طرح, مشرکین مکہ کی طرح اللہ العزا المنات کے سجدے شدے کر لیے. تو کیا چل رہا ہے سر یہ؟ وہ جو حدیث جو سیٹانک ورسز کے سب حدیث ضعیف ہے, الالبانی نے بولا. تو میں کوئی کتاب نہیں پڑھی کیا آپ نے؟ اچھا الالبانی نے بولا کہ ضعیف ہے. ہاں سر 15 چین آف نریشن سے آیا, کس والی چین کو اس نے ضعیف بولا؟ سب چینز, ہر ایک چینز. سر پلیز دکھا دیجیے, کیونکہ ابھی ابن تیمیہ کہہ رہے صحیح ہے, ابن حجر اسقلانی کہہ رہے صحیح ہے, تبری کہہ رہے صحیح ہے. 3 چیزیں میں نے 3 لوگ دکھایا میں نے, ان سب نے تو کہا صحیح ہے. اور پھر ویسے بھی میں یہ بول چکا ہوں کہ پھر 14 15 16 16ویں سینچری کے بعد اس کو ضعیف کہنے والے بڑے پیدا ہو گئے تھے. اور ابھی یہ میں آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا, تو 16ویں صدی کے بعد ہی آیا ہے یہ اپنا. تو یہ ضعیف کہے گا ہی, لیکن اس نے ساروں کو ضعیف نہیں کیا. ذرا مجھے بتا دیں کس ولی کو اس نے ضعیف کیا. ہاں پر اور ایک ویو بھی ہے, جیسے کہ اگر آپ بخاری میں سر پڑھیں گے تو یہ پہلے ایک ویو جو ہے نا وہ کلیئر کر دیں, یا اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لے لیں یا مجھے ایویڈنس دے دیں. ایسے نہیں نا ہوگا کہ آپ ایک ایک 2 2 3 4 4 ویوز اکٹھے چلاتے ہیں. یا تو اپنی اسٹیٹمنٹ واپس لیں یا مجھے اس کا ایویڈنس دے دیں. ہاں دے رہا ہوں. جی پلیز. اور ایک ایویڈنس بھی بول سکتے ہیں جب بخاری میں نہیں سر, وہ اس کے دوسرا بارے میں ریفرنس ہم بولا بعد تھا. میں دیکھیں گے نا سر. پہلے ایک وقت میں ایک ایویڈنس جو آپ بولا ہے اس کو فائنلائز کریں, پھر اس کے بعد دوسرے پہ جائیں.
میں نے تو دکھا دی ہیں اپنے ریفرنسز. اگر دیکھنا چاہیں گے میں دوبارہ بھی پڑھوا دوں گا. ابن تیمیہ تو آپ کے سامنے ہے, وہ کہتا ہے یہ بالکل صحیح ہے, وہ لاجیکلی بھی اس کو پروف کر رہا ہے کہ بالکل صحیح ہے. آپ نے ایک بک پڑھی بیفور آرتھوڈاکسی؟ سر مجھے چھوڑے, میں نے کون سی پڑھی کون سی پڑھی, مجھے آپ نے ریفرنس دینا, ہم دونوں نے مل کے پڑھنا. میں بھی لائیو دکھا بول رہا ہوں. ہاں لائیو دیکھیں گے سر, اور کیا آف لائیو دیکھیں گے ہم کیا لائیو نہیں. سر ضعیف دکھائیں نا سر, میں کہہ تو رہا ہوں مجھے دکھائیں کہ وہ ضعیف ہے. اس نے ساری کی ساری چینز کو ضعیف کہا, کیونکہ اس کی تو چینز ہی بول رہی ہے سر, یہ 14-15 یہ تو متواتر سے آئی ہوئی ہے, تواتر سے آئی ہوئی ہے, یہ کوئی ایک آدھی تو ہے نہیں. زیادہ چینج ہونے سے وہ حدیث صحیح نہیں او ہوتی. بھائی میں نے آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے ساری چینز کو ضعیف دکھا دیں کہ ساری چینز ضعیف ہیں, اور میں آپ کو کیا بول رہا ہوں. ٹھیک ہے. جی ساحل صاحب کنٹینیو کریں. آپ دیکھیے گا کہ ان کے مطابق جناب 17ویں صدی کے اندر ایک بندہ آیا ہے, اس نے کہا کہ ساری کی ساری ضعیف ہیں, اور تبری جھوٹا ہے, ابن حجر اسقلانی جھوٹا ہے, اور یہ جو اس بندہ بات کر رہے ہیں نا وہ بولا سچا ہے. ویسے ساحل صاحب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا, نہیں اسٹرا مین نہیں کہتے اس کو گدے, یہ ارلی اسکالرز ورسز. میں نے کب بولا ابن حجر جھوٹا ہے؟ تو پھر ابن حجر نے تو بولا ہے کہ سچی ہے یہ. تو مسٹیک کر سکتے ہیں نا, جھوٹا ہی نہیں ہوگا. ابن تیمیہ نے تو بولا, ابن تیمیہ تو کہہ رہے ہیں سچی ہے. تو کیا ہوا, مسٹیک سب مسٹیک کر سکتے ہیں. Ibn Taymiyyah then accepted the historicity of the satanic verses indicated. تو وہ تو اس کی ہسٹوریسٹی کو 100% صحیح مان رہا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی مسٹیک کر سکتے, تو اگر 10 بندے کہہ رہے ہیں صحیح ہے اور ایک بندہ کہہ رہا ہے غلط, تو میں تو یہی کہوں گا کہ جو ایک بندہ کہہ رہا ہے غلط ہے وہ اس کو وہ مسٹیک کر گیا. حالانکہ وہ نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ نہیں کہہ رہا کہ ساری کی ساری چین غلط ہے, اس نے ایسا نہیں کہا. سلسلۃ الضعیف والموضوع. ہاں جی سر دکھائیے نا, میں دیکھوں کتنی چین کو اس نے ضعیف کہا ہے. پلیز دکھائیے. آپ نے تو یہ واپس لے لیں گے کہ آپ کامنٹ کیا تھا؟ میں نے کبھی نہیں بولا کہ ابن تیمیہ جھوٹا ہے, آپ ہی نے بولا. نہیں سر, اگر بات سنیں نا, اگر آپ کا اسکالر کہہ رہا ہے کہ ضعیف ہے, ابن تیمیہ کہہ رہا ہے صحیح ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کے اسکالر کے مطابق ابن تیمیہ جھوٹ ہے. ابن تیمیہ مسٹیک بنائے, ناٹ نیسیسری جھوٹ ہے. سر تو پھر آپ کا اسکالر بھی تو مسٹیک بنایا نا, ناٹ نیسیسریلی کہ اس نے کہہ دیا کہ غلط ہے, اس کو مسٹیک ہو گیا. پھر تو دیکھو, اگر آپ کا اسکالر صحیح ہے تو ابن تیمیہ جھوٹ ہے, پھر ورنہ آپ کے اسکالر کو بھی سیم مسٹیک ہو سکتا ہے, مجھے اس کا ایویڈنس چاہیے. ٹھیک ہے. الالبانی نے صوبی حدیث صوبی اسناد کو ویک بنایا ہے, نکال ضعیف دے بنایا سر, ہے. نکالے نا سر, ریفرنس نکالے نا, کھولتے ہیں نا سر. سلسلۃ الضعیف سلسلۃ سر الحدیث ریفرنس الضعیف سر لنک والموضوع. دیجئے بھائی, ہیلو بھائی لنک دیجئے نا جہاں سے پڑھ رہے ہیں, جس آرٹیکل سے ادھر دیں. ہاں جی جلدی دیں بھائی, آج کے دن میں. عربی کو منہ کو توڑ مڑوڑ کے پڑھنے سے نا وہ انسان سچا ثابت نہیں ہو جاتا ہوتا. ہمارے یہاں پہ یہ روایت نہیں چلتی کہ جو بندہ عربی کو توڑ مڑوڑ کے حلق سے آواز نکال دے تو اس سے ہم اس کی صداقت ہم نہیں مانتے, ہم ریفرنس کے سامنے دیکھ کے صداقت مانتے ہیں. اب اوپن کر سکتے ہیں سلسلۃ الضعیف بھائی صاحب جس 3/492. وہ لنک پرائیویٹ چیٹ میں بھیجے, میں اسے اوپن کر دوں گا نا بھائی. ارے یار میں فون میں کام کر رہا ہوں, کیسے نکالوں, بول دیں. جس طرح آپ کہیں نہ کہیں سے دیکھ کے پڑھ رہے ہیں, وہ لنک مجھے پرائیویٹ چیٹ میں پھینکے. دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے بک کھولی ہوئی ہے یا آرٹیکل کھولا ہوا ہے کسی ڈنگر کا. ساری دنیا دیکھے کہ آپ کچھ نہیں سر, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, آپ ذرا بھیجیں, ذرا لنک بھیجیں, لنک بھیجیں. ابھی میں دکھاتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کر کے رہے ہیں. کیا کر رہا ہوں, بولیں.
ادھر ایسا بھیجیں. پرائیویٹ چیٹ میں کاپی پیسٹ لگائیں ذرا. ارے یار میں کمپیوٹر سے دیکھتا ہوں, فون سے بات کر رہا ہوں. سر ایسا ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ہاں جب ہمارے سے ہم کہتے ہیں نا کہ ریفرنس دے دیں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. آج تک نہیں ایسا ہوا کہ کوئی بندہ واقعی کہے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں اور وہ واقعی لنک دے دے, کیونکہ اصل میں آپ لوگ اصل کتاب سے دیکھ نہیں ہوتے, آپ تو کوئی آرٹیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب ڈائریکٹ کھول دیجیے نا سلسلہ تو ضعیفہ. جی سر پرائیویٹ چیٹ میں لنک بھیجیں بھائی صاحب, پرائیویٹ چیٹ میں لنک بھیجیں. میں کوڈ دے رہا ہوں نا, لنک سے کیا چلے اور گا؟ بھائی مجھے لنک چاہیے بھائی, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں جا کے سرچ کروں, کیونکہ میں دنیا کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ ایک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں جو کہ کسی الو کے پٹھے نے لکھا ہے, آپ نے کبھی بھی اس ریفرنس پہ جا کے خود سے نہیں پڑھا. ایگزیکٹلی تو اب آپ مانتے ہیں نا کہ آپ آرٹیکل پڑھ رہے ہیں. نہیں میں بول رہا کتاب پڑھا. چلے جا بیٹا پھر لنک دے ذرا فٹافٹ کتاب کا. ارے یار سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا, ای میل کر دے, تو کمپیوٹر پہ بیٹھے نا, ای میل کر xmuslimadamseeker@gmail.com, ای میل کر وہ لنک. اب کمپیوٹر پہ تو ای میل تو کھول سکتا ہے, لنک کو کاپی کر کے پیسٹ کر کے بھیج سکتا ہے, بھیج. بول اپنا یہ بول جی میل بول. یہ سامنے لکھا ہوا ہے, اسکرول میں چل رہا ہے, xmuslimadamseeker@gmail.com. چلو شاباش. اور دوسرا آرگومنٹ بھی بول دیتا. وہ بعد میں بولنا, پہلے ایک ختم کریں گے پھر دوسرے بھی بہت چلیں گے. بول دے, دو بھی کریں گے. بھائی صاحب پہلے ایک ختم کریں گے پھر دوسرے بھی چلیں گے. نہیں بولنا کیا بول رہا ہے, اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ میں ڈرتا نہیں ہوں بیٹا, میں ڈراتا ہوں. ہاں جیسا کہ ابھی تیرے پیروں کی جیسے زمین نکلی تھی جب میں نے کہا کہ تمہارے اسکالر نے ابن تیمیہ کو جھوٹا قرار دیا ہے اور ابن حجر اسقلانی کو جھوٹا قرار دیا, تو تیرے پیروں سے نیچے زمین نکل گئی تھی. تو ابھی ذرا لنک بھیجنا ذرا فٹافٹ. ارے لنک بھیجنا یار, اسٹرامن نہ کر, لنک بھیج. تیرا لنک کیوں نہیں آ رہا ابھی تک؟ اب تو ای میل کرنی ہے. کیا کر رہا ہوں, کیا لنک کیا ابھی سرچ کرنا شروع کیا, لنک بھیج دیتی دیر میں, تو لنک کیا پورے پیراگراف بھیج دوں؟ کتاب کا پی ڈی ایف بھیج رہا ہوں سر لنک کے ساتھ. بھائی صاحب آپ مجھے صرف لنک بھیجیے, ہم کتاب کھولیں گے, اس کے بعد آپ پیج نمبر بتائیں گے, ہم اس پیج نمبر پہ جا کے پڑھیں گے. ذرا لنک بھیجیے. یہ بھائی لوگوں یہ اب سرچ کر رہا ہے کتاب سالہ, اس لیے لنک نہیں آ رہا. گالی دینا ضرورت ہے بھائی لنک دو نا بھائی, آدھے گھنٹے سے کہہ رہا ہوں لنک بھیجو. جھوٹے پہ جھوٹا, جھوٹے پہ جھوٹ, جھوٹ پہ جھوٹ, لنک نہیں آ رہا ابھی تک. عیسیٰ نے یہ بولا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بولا تھا. ابے لنک دے, جو بھی اس نے بولا تھا تو لنک دے, جھوٹے انسان بے غیرت, لنک بھیج. کہہ رہا ہوں یار اتنا ڈر. لو جی یہ اب سرچ ہو رہا ہے دوستو, یہ اب سرچ ہو رہا ہے کیونکہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا اس وقت سے, اب سرچ کر رہا ہے کسی طریقے سے کہ اس کو کتاب مل جائے. لو دیکھ لو, یہ اب سرچ کر رہا ہے کسی طریقے سے اس کو کتاب مل جائے. بک بک کر, بک بک کر, بک بک سے تیرا نبی وہ کرتا تھا, مجھے لنک دے اگر تو سچا ہے تو. ہاں دے رہا ہوں. چل جا نکل جا پھر, گیٹ لاسٹ. دے رہا ہوں, ویسٹ آف ٹائم. نہیں ساحل صاحب, you understand